السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں دعا زہرا کیس کے بارے میں مہندی علی کاظمی کا تہلکہ خیز انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ مہندی علی کاظمی کو ظہیر گینگ کی طرف سے ایک آفر کی گئی ہے کہ بچی لے لو، پیسے لے لو، خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑ دو۔ اور کہا گیا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ہمیں اس عذاب میں نہیں پڑنا، ہماری جان بخش دو۔ ظہیر گینگ کے جیل سے باہر آتے ہی صلح کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ مہندی علی کاظمی نے 25 لاکھ سے پردہ اٹھاتے ہوئے یہ کہا ہے 25 لاکھ کس نے مانگے تھے، کس کو ثبوت فراہم کیے گئے ہیں، 25 لاکھ کے بدلے ان کو کیا کچھ سنایا گیا، کس طرح 25 لاکھ کے بدلے مہندی علی کاظمی صاحب کو بلیک میل کیا گیا۔ ناظرین، ایک باپ کے لیے اذیت ناک دن ہوتے ہیں کہ اس کی بیٹی کو اغوا کیا جائے اور بیٹی کو ملنے کے بعد بھی اس سے ملاقات نہیں کروائی جائے۔ جب ایک معزز باپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے اور ایک گینگ کے پاس ہے اور وہاں بچی پہ ظلم ہوتے ہیں، مگر وہ بے بس باپ ان ظالموں کو روک نہیں سکتا، مگر وہ باپ ہمت نہیں ہارتا، وہ بار بار عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے انصاف کے لیے، قانون سے انصاف کی امید پر وہ عدالتوں کے چکر لگاتا رہا۔ آخر کار اس کی محنت رنگ لے آتی ہے، عوام کی طاقت اور میڈیا کی طاقت مہندی علی کاظمی کا ساتھ دیتی ہے۔ اس ساتھ دینے کے بعد ایک اچیومنٹ مہندی علی کاظمی صاحب کے لیے ہوتی ہے کہ ان کی بچی کراچی کے شیلٹر ہوم میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی ظہیر لوگ گرفتار ہوتے ہیں اور ضمانت پہ رہائی ہوتے ہیں تو وہ مہندی علی کاظمی سے صلح کی کوششیں کرنے لگتے ہیں، کیوں نہ کہ مہندی علی کاظمی ایک ہمت باپ تھے، اس لیے انہوں نے صلح کی کوشش کا منہ توڑ جواب دیا اور اپنے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ چاہے میری جان چلی جائے مگر میں کبھی بھی صلح نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا میں جہاد کو لے کر چل رہا ہوں، وہ صرف میں اپنی بیٹی مہندی علی کاظمی کی بیٹی کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کی بیٹیوں کے لیے لڑ رہا ہوں، اور اس بیٹی کے لیے لڑ رہا ہوں جس کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ اور کہا کہ میں نے تمام شواہد اداروں کو دے دیے ہیں۔ مہندی علی کاظمی نے نئے انکشافات کیے ہیں، ان انکشافات جس حوالے سے بہت سوال آ رہے تھے، یہ کیوں جھوٹی افواہیں پھیلا رہے تھے، کون صلح کی کوششیں کر رہا ہے، وہ 25 لاکھ کا کیا معاملہ ہے۔ مہندی علی کاظمی نے اپنی آخری وصیت کر دی تھی، اس میں کیا احکامات جاری کیے گئے تھے، وصیت پر کس چیز پر زور دیا گیا تھا۔ مہندی علی کاظمی صاحب نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے لڑ رہا ہوں، بیٹی کو واپس لانے کے لیے لڑ رہا ہوں، میں جنگ لڑ رہا ہوں اپنی بیٹی کے لیے، اور ظہیر کو کہتے ہوئے یہ کہا کہ بچی کا باپ میں ہوں، تم کس رشتے سے اور کس حیثیت سے یہ کیس لڑ رہے ہو، تم ہو کون، اور کہا کہ تم کیوں کیس پر لاکھوں لگا رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ ناظرین، جیسے پچھلے انٹرویو میں سائمہ کاظمی نے بھی کہا تھا کہ چمک چلو کو کہ میں تو ماں ہوں بچی کی، تم کون ہو، نہ خالہ ہو، نہ ماں ہو، نہ مامی ہو، تم کیوں اس بچی کی زیادہ سگی بن رہی ہو، ماں سے زیادہ ناظرین کوئی سگا نہیں ہوتا، یہ بات تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ سائمہ کاظمی نے یہ بھی کہا کہ تم کیوں ماں باپ کے خلاف بچی کو بھڑکا رہی ہو، کیوں ماں باپ کے خلاف کر رہی ہو، اور مہندی علی کاظمی صاحب نے کہا کہ 25 لاکھ کب اور کیوں مانگے، وہ سارے ثبوت ہم نے دے دیے ہیں۔ ظہیر نے کب مانگے تھے، وہ تو ظہیر کی طرف سے جواب تھا کہ ظہیر نے پیسے کب مانگے، وہ تو اتنا امیر ہے، اسے کیا ضرورت پڑی 25 لاکھ مانگنے کی، وہ تو 70-80 ہزار کماتا ہے، 25 لاکھ کے 55 لاکھ کے اس نے 2 پلاٹ سیل کیے ہیں، اسے کیا پیسوں کی ضرورت ہے، وہ 25 لاکھ کیوں مانگے گا۔ یہ سب باتیں چمک چلو نے اپنے انٹرویو میں کہی تھیں، لائیو سیشن میں بیٹھ کے چمک چلو نے یہ باتیں کی تھیں کہ آخر کیا ضرورت ہے ظہیر 25 لاکھ مانگے گا۔ مہندی علی کاظمی نے اس بات کے بعد کہا تھا کہ ہم نے حقیقت اور ثبوت آگے دے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ چمک چلو نے ایک خط کی بات کی تھی
ناظرین سوچیں، بچی اغوا ہونے کے 1 ماہ بعد ان کو یاد آتا ہے کہ بچی تو ایک خط لکھ کر آئی تھی، یہ تو ایک ماسٹر مائنڈ بندے نے بتایا، جس نے کہانی لکھی تھی اس نے بتایا کہ یہ اب کہانی میں یہ ایڈ کر دیں کہ بچی وہاں ایک خط لکھ کر آئی تھی۔ یہ بات چمک چلو کہ 1 ماہ بعد کیوں یاد آئی کہ بچی ایک خط لکھ کر آئی تھی؟ اس کے جواب میں مہندی علی کاظمی نے کہا، اگر بچی خط لکھ کر آتی تو ہم پاگل تھوڑی تھی کہ اپنی بچی کی عزت داؤ پہ لگاتے۔ ہم ڈائریکٹ پولیس کے پاس جاتے اور کہتے اس بندے نے بچی کو اغوا کیا ہے اور اس کو اریسٹ کیا جائے، اور بچی بازیاب کروا کے لے آتے۔ جبکہ مہندی علی کاظمی کا کہنا ہے کہ بچی ایسا کچھ بھی کر کے نہیں آئی، بچی کوئی خط لکھ کے نہیں آئی۔ 3 صوبوں کی پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تھی، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ مہندی علی کاظمی نے کہا، ہم کوئی غلط بیانی نہیں کر رہے، میں نے جو وصیت کر دی تھی اس پہ لکھا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کیس کو ہر حال میں لڑتے رہنا ہے۔ میں نے اپنی پوری فیملی کو بٹھا کر بول دیا تھا کیس کو لڑتے ہوئے کچھ بھی ہو جائے تو تم لوگوں نے سلسلہ جاری رکھنا ہے، کیس ہر حال میں لڑنا ہے، کیس کو بند نہیں کرنا۔ یہ میری بیٹی نہیں بلکہ پوری قوم کی بیٹیوں کا مسئلہ ہے جو آواز بلند نہیں کرتے۔ یہ گینگ معصوم بچیوں کو اغوا کرتے ہیں، چائلڈ میرجز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اغوا کے بعد ان بچیوں کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور پھر بیرون ملک ان کو بیچ دیا جاتا ہے۔ مہندی علی کاظمی نے ایک اور بات بھی سامنے لائی کہ زہرا خود بتائے گی کہ اس کو کس طرح ورغلایا گیا، اس کو اغوا کر کے کون لے کے گیا، وہ خود بتائے گی پوری قوم کو کہ اس کے ساتھ کیا ظلم کیے گئے، اس پہ کتنا تشدد کیا گیا، اور بتائے گی کہ میرے ساتھ کیا کچھ کیا گیا۔ وہ خود ان کے منہ پر تھپڑ مارے گی، زہرا خود سب کے چہرے بے نقاب کرے گی۔ اور مہندی علی کاظمی نے کہا، میری نظر میں میری بچی کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی آئے گی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کیس جیتنا ہے اور ان کے کالے کرتوت سب کے سامنے لانے ہیں۔ اللہ پاک ہر اس باپ کو سلامت رکھے جو بیٹیوں کی ڈھال بنتے ہیں، آمین۔